السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے واقعہ بنی اسرائیل۔ واضح ہو کہ انس جب دائمی اور غالب اور مستحکم ہو جاتا ہے اور انبساط اور کشادگی کا خوف اس کے مقدر اور منقص نہیں کرتا تو اس کا انس ایک انضباط اور کشادگی اقوال و افعال اور خدا تعالیٰ کی مناجات میں پیدا کرتا ہے، اور بعض اوقات بظاہر برا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ متضمن جرات اور قلت ہیبت کا ہوتا ہے، مگر جو شخص کے مقام اس میں مقیم ہوتا ہے اس سے وہ کشادگی برداشت کر لی جاتی ہے، اور جو اس مقام میں مقیم نہیں اور فعل و کلام میں انس والوں کی مشابہت کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے اور قریب بکفر ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال مناجات برق اسود کی ہے، جس کے باب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اس سے درخواست کرو کہ بنی اسرائیل کے لیے باران رحمت کی دعا مانگے، اور اس کا قصہ اس طرح ہے کہ جب بنی اسرائیل میں 7 برس خشکی اور قحط سالی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 آدمیوں کو ساتھ لے کر مینا کے واسطے دعا کرنے کو نکلے اور دعا مانگی۔ اللہ جل شانہ نے ان پر وحی بھیجی کہ میں ان لوگوں کی دعا کیسے قبول کروں، ان کے گناہ ان پر چھا گئے، باطن کی خبیث ہے، بدون یقین کہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں، میرے عذاب سے نڈر ہے، تو میرے ایک بندے کے پاس جا جس کو برق کہتے ہیں، اس سے کہہ دے کہ مینا کے واسطے باہر نکل کے دعا کر تاکہ میں قبول کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو برق کا حال لوگوں سے پوچھا تو کسی نے نہ بتایا۔ ایک روز آپ راہ میں چلے جا رہے تھے، دیکھے تو ایک غلام حبشی سامنے سے آتا ہے اور اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں سجدے کی ہاک لگی ہوئی ہے اور گلے سے ایک چادر بندھی ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نور الہی سے پہچانا اور نام پوچھا۔ اس نے کہا میرا نام برق ہے۔ آپ نے فرمایا ہم تو مدت سے تمہاری تلاش میں ہیں، ہمارے ساتھ چلو اور باران رحمت کے لیے دعا مانگو۔ وہ آپ کے ساتھ نکلا اور اس طرح دعا مانگی کہ الہی نہ تو یہ تیرا کام ہے نہ یہ تیرا علم، اور تجھ کو یہ کیا سوجی ہے جو خشکی کر رکھی ہے؟ کیا تیرے پاس کے چشمے گھٹ گئے ہیں یا ہوائیں تیری اطاعت سے منحرف ہیں، یا جو تیرے یہاں چیز ہے وہ نبڑ گئی ہے، یا گناہگاروں پر تیرا غصہ سخت ہو گیا ہے؟ کیا خطاواروں کو پیدا کرنے سے پہلے تو غفار نہیں تھا؟ تو نے ہی تو رحمت کو پیدا کیا اور مہر کا حکم دیا۔ کیا اب ہم کو یہ دکھاتا ہے کہ تجھ تک کسی کی رسائی نہیں، یا جلد سزا اس لیے دیتا ہے کہ کہیں مخلوق تجھ سے بھاگ نہ جائے؟ اسی طرح کی باتیں کہتا رہا یہاں تک کہ پانی برسنا شروع ہوا اور بنی اسرائیل تر ہو گئے اور گھاس خدا کے حکم سے جمنا شروع ہوا۔ اس زور سے ابھرا کہ دوپہر میں زانوں تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد برق واپس آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس سے ملے تو کہنے لگا کیوں، میں اپنے رب کے ساتھ کیسا جھگڑا اور اس نے میرے ساتھ کیسا انصاف کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصد کیا تو خدا تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ برق مجھ سے دن میں 3 بار ہنستا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔